بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں راجیہ منیر آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو ایپیسوڈ ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کیونکہ ہیلتھ جو ہوتی ہے، فٹنس جو ہوتی ہے، ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی باڈی کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کن لوگوں کو ایکسرسائزز کی طرف جانا چاہیے، کن لوگوں کو یوگا کی طرف جانا چاہیے۔ اور آج انہی سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے یوگا ایکسپرٹ جناب خالد عمر قریشی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں یوگا کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو ویری مچ سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر و عافیت؟ اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے موقع دیا۔ اور یہ صحت، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ اگر آپ دین اور ایمان کے بعد کوئی چیز مانگو تو وہ صحت مانگو، اور یہ اپرچونیٹی میرے واسطے ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، میرے لیے بہت تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا سر، آپ کی جرنی کے حوالے سے پہلے بات کروں گی، کیسے آپ کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایکچولی اس طرح تھا کہ سول سروس میں تھا، تو تھوڑی سی مطلب ہے کہ مجھے یورک ایسڈ کی پرابلم، تو کسی نے کہا کہ یہ یوگا اس کے لیے بہترین ہے، تو پتہ کیا 2010 میں نے ہمارے انجینئر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے ایک کلب بنایا تھا، دا ونڈرفل کلب، TWC، جو میرا لوگو بھی ہے۔ تو وہاں پر مطلب ہے کہ جب میں نے ان کو جوائن کیا تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو جوائن کیا، اور میرے میں بہتریاں آنی شروع ہو گئیں۔ تو آہستہ آہستہ پھر مجھے یہ پوزیشن پتہ لگی کہ جی یوگا ہے کیا۔ پہلے بیک بینچر جس طرح ہوتا ہے پہلے کام کرتے رہے، لیکن ایک جگہ AC دیپال پور میری پوسٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک سٹاف کی کمی تھی، تو ہمارے ٹیکنیکل سٹاف تھے نا، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی کمی کی وجہ سے ہم نے ایڈیشنل چارج دیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مطلب ایک بندے نے آ کے کہا کہ جی میرا شولڈر فریز ہو گیا، تو معذرت میرے سے ایڈیشنل چارج لینے کام نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس کی اپلیکیشن پھاڑ دی، اس نے میری طرف دیکھا، کہتے کیا ہوا؟ میں کہا آپ صبح میرے پاس کوٹھی پہ آ جانا، تو میں آپ کا یہ شولڈر ٹھیک کروں گا۔ تو آپ یہ بلیو می کہ 15 دن میں نے اس کو شولڈر کی ایکسرسائز کرائی، اور اس نے اس الفاظ یہ تھے کہ میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ میں نے تمام ڈاکٹر جو ہے نا وہ میں نے دکھا دیے تھے، اور میں 15 دن کے اندر میرے پاس فرق محسوس ہو گیا، اور میرا جو شولڈر فریز تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ویری ویل سر، یہ تو بڑی ایک موٹیویشنل اسٹوری ہے آپ کی کہ آپ کو ایک پرابلم ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کے اندر زیادہ انوالومنٹ شو کی اور آپ نے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کی۔ سر، جاننا یہ چاہوں گی کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا، بینگ آپ یوگا ایکسپرٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ یوگا جو ہے وہ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یوگا کا کیا کانسیپٹ ہے پاکستان میں؟ ایکچولی اس طرح کہ پاکستان میں جب یہ یوگا انٹروڈیوس ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اور یہ ہندو مطلب کرتے ہیں، اور یہ آپ نے کیا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ پاکستان سے شروع ہوا تھا، منجو داڑو سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کا جو پوسچرز لیے گئے ہیں نا وہ مطلب ہے کہ پرند چرند ان کے پوسچر سے اور اسلام سے لیے گئے ہیں، نماز پڑھنے کے طریقہ کار سے لیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ چیز جو ہمیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، تو اب پتہ چلا کہ جی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری صحت برقرار رکھنے کے لیے بہترین ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرایا تو آپ یقین کیجیے کہ اتنا رسپانس ملا کہ دا ونڈرفل کلب کے حیثیت سے ہم نے جو ایک پودا لگایا تھا، اسٹارٹ کیا تھا ماڈل ٹاؤن پارک سے، ہمارے ہیڈ ہیں، ہمارے چیف ہیں انجینئر اعظم صاحب، اس وقت اسی پلیٹ فارم سے 300+ جو ہیں وہ چیپٹرز کام کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ ورلڈ کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یوگا کو ہم نے فری پارکس میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ادروائز یہ اتنے قیمتی اور مطلب ہے کہ اتنے لوگ پیسے لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اور انڈینز ایون مطلب ہے کہ ہمارے مطلب وہ سرپرائز ہوتے ہیں کہ یہاں آپ فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لیڈیز اور جینٹس کے ملا کے تقریباً 300 سے زیادہ چیپٹرز ہیں، اور پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں۔ ویری نائس۔ سر، یوگا کے کیا فوائد ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ یوگا کا ایکچولی یوگ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کہ کہتے ہیں کہ جی لڑ پڑے تو اس کو جوڑ دیے، بات نہیں ہوتی۔ ایک مائنڈ باڈی سول، اس کی الائنمنٹ کا نام یوگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ فرض کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فزیکلی ہم ایگزورشن کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ کہیں پر اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اس کو الائن کر دیں کسی بھی چیز کوئی بھی کام کرنے کے لیے، یہ 3 چیزیں اگر ہمارے پاس ساتھ الائن ہو تو اس کا ایک مطلب سمجھ لیجیے کہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ جی زندگی یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ایک واک کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جو وہ واک کر رہے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں وہ میوزک والا وہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان پہ ترس اس لیے کھانا چاہیے کہ وہ 10% گین کر رہے ہوتے ہیں، باقی صرف تھک رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 45 ایئر کی عمر میں ان کے گھٹنے بھی خراب ہو جاتے ہیں, ان کو اور باقی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, بیک بون پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ یوگا ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر میڈیسن کے اللہ کے فضل سے آپ کے پاس شولڈر جوائنٹ, شولڈر فریز ہو جاتے ہیں, آپ کے بیک بون پرابلم, اسپائن میں جو پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کا جو نیک پرابلم, سروائکل پرابلم ہو جاتی ہے, اور نی جوائنٹس کی پرابلم ہوتی ہے. یہ یوگا میں اس کے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو علاج کیا جاتا ہے بغیر اس کے, صرف ایکسرسائز سے. اور جو بندہ ایک دفعہ یہاں آ کے جوائن کر لیتا ہے, اور صرف 10 دن ہم اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 10 دن آپ نے ناغا نہیں کرنا. 10 دن کے بعد وہ ہماری ہی پبلسٹی کرنے کے لیے دوسروں کو کھینچ کے لاتا کہ یار میں 10 دن میں نے اپنے چینج محسوس کیا, تو آپ ہمارے ساتھ آئیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہر جگہ چلتے ہیں. ویری نائس سر. بڑا ایک کویشچن ہے جو میرے مائنڈ میں آیا, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ لوگ بھی اس بارے میں جانیں, یوگا میں اور ایکسرسائز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جیسے جم ہے, جم ہو رہا ہے, آپ جم کی فیوچر یہ ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ اپنے مسلس اسٹرانگ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور آہستہ آہستہ جب وہ ایک وقت گزرتا ہے تو وہی آپ کے لیے بیماری بن جاتی ہے. جیسے آپ نے چھوڑا, آپ کے جسم میں کا بے ڈھنگا پن آپ کو صاف نظر آئے گا, اور اس میں بیماریاں بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. یوگا ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ایک ہمارے پاس دوست آئے تھے 84 ایئرز اولڈ تھے, اور ان کے بچے ان کو ویل چیئر پر لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے نا. صرف 2 ماہ کے بعد یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے صفے وہاں بچھایا کرتے تھے, اور بالکل بھاگا دوڑا کرتے تھے. اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا حال دیکھو, اور اب آپ پوزیشن دیکھو کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور باقی جو واک کرنے والے بھی 40 ایئرس کی ایج تک تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, میرے منڈے بے شک آپ کر لیں. اس کے بعد آپ یا برسٹ واک کریں گے, یا الٹی واک کریں گے, یا ایکسرسائز پہ آ جائیں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز پہ کنورٹ نہیں کریں گے, آپ کو کباہتیں پیدا ہوں گی. اولڈ ایج میں آفٹر دی ایج آف 40 ایئر یو ہیو ٹو گو ٹو دا ایکسرسائز. ٹھیک ہو گیا. اور ایکسرسائز میں یوگا سے بہتر کوئی چیز نہیں, یہ رکھ لیجیے, کیونکہ یہ اب اتنی تیزی کے ساتھ یہ ترقی کر رہا ہے نا, یہ یوگا کا پوری دنیا میں سب لوگ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ 0 ہے. اچھا, اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یوگا کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, آپ نے ایکسرسائز کے بارے میں بتایا کہ ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ریورس ہو جاتی ہے, دوبارہ سے اسی پوزیشن میں آ جاتی ہے اگر آپ چھوڑ دیں. یوگا کو فالو کرنے کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک پیٹرن ہے, کوئی ٹائم ہے؟ اور اس حوالے سے بھی بتائیے کہ یوگا کرنے کے بعد یا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ باڈی جو ہے وہ واپس اسی پوزیشن میں آ جاتی ہے ایز کمپیئر جیسے ہم ایکسرسائز کرنے کے بعد ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ یوگا کا جو ہم نے پارکس میں ٹائم رکھا ہے نا, وہ ایسا ٹائم رکھا ہے کہ جو ہر بندہ اویلیبل ہوتا ہے. جس بندے نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, اس نے ہم نے نماز کے بعد 1 گھنٹہ تمام پارکس میں ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایکچولی اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 5000 سال پہلے جب یہ یوگا سٹارٹ ہوا تو 3500 ایئرس یہ صرف میڈیٹیشن تھی, میڈیٹیشن تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد فزیکل جو ہے نا ایکسرسائز پوسچر اس میں ایڈ کیے گئے. لیکن ہر پوسچر آپ جب تک اس میں مائنڈ اپلائی نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا وہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ مائنڈ اپلائی کر کے کرتے ہیں. ابھی آپ کوئی بھی بات سوچیں نا, فرض کہ آپ نے ایک پوسچر کیا ہے, اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے فیلنگ میں چلے جاتے ہیں, اور فیلنگ میں جا کے اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایکسرسائز کیا. آپ نے اسی جگہ کو, فرض کیا میں شولڈر کا کر رہا ہوں, شولڈر کو میں نے فوکس کیا, شولڈر کو فوکس کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جی واقعی اس میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی, اور یہ موو ہوئے ہیں حرارت. اب میں نے میسج یہ دینا کہ جی میرا شولڈر ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ شولڈر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ناممکن ہے, کیونکہ آپ نے مائنڈ سے کمانڈ دی, اور یہ باڈی میں امپیکٹ شروع ہوگا. مائنڈ پورے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. اور سانس, لائف کیا ہے, ہماری سانس ہے. جب تک ہم اس سانس کو پراپر اب اس 90% لوگ سانس صحیح لیتے نہیں ہیں. سانس لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جب سانس لینا, بعض لوگ یہ سانس لیتے ہیں, اس کا کام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے سانس لیا, آپ کی یہ بیلی پھولنی چاہیے. اب یہ بیلی پھولی تو کیا لنگس میں سے ہو کے جو نیچے والی پسلیاں ہیں, اس میں جب تک آکسیجن نہیں جائے گی, جب تک آپ کے باقی آرگنس کو بھی تھوڑی بہت آکسیجن چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے لے کے صبح اوپر سے سانس لیا ہے, یعنی کہ سانس لینے کا بھی طریقہ نہیں آتا. اور یہ یوگا جو ہے نا, یہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ نے سانس کیسے لینی ہے, اور ہمارے ہر پوسچر میں سانس کا لینے کا طریقہ کار ہے کہ کس جگہ انہیل کرنا ہے, کس جگہ ایکسہیل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی کو صرف یہ کہتے ہیں, صرف 10 days ہمیں دے دیں. اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ سے معذرت کر لیں گے, اور اگر فائدہ ہو تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ 2 بندوں کو لے کر آئیں. اور ہمارا لوگو کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیس کیا ہے, پرے اینڈ اسمائل ہماری فیس ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر,
ٹائم کے حوالے سے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر کچھ لوگ جیسے اپنی بیزی روٹین میں جا رہے ہیں، کیا شام کو کچھ لوگ یوگا کر سکتے ہیں؟ کیا رات میں، یا مطلب کیا کوئی اسپیسیفک ٹائم کو بھی فالو کرنا اس میں ضروری ہے اگر آپ کو ریزلٹس اس اچھے میں چاہیے؟ بیسٹ ٹائم تو وہ صبح کا ہی ہے، صبح لیکن کا۔ اگر آپ شام کر سکتے ہیں، آپ کی یہ پوزیشن بنتی ہے کہ آپ مطلب ہے کہ مصروفیات میں سے شام کو کیا ہوتا ہے، آپ کی ریگولرٹی شاید اس طرح رہ نہ پائے. ایک تو آپ کو سائلنس چاہیے اور فریش ایئر چاہیے. اگر آپ انہیل ایگزیل کریں فریش ایئر، اگر آپ آ رہے ہیں اسی طرح کنجسٹڈ قسم کے ماحول میں آ رہے ہیں، ٹریفک کا پولوشن آپ کے اندر جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. آپ پارک میں گئے ہیں، پارک میں جا کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ایکسرسائز بھی نہیں کی، سمپلی فریش انہیل ایگزیل کیا، تو آپ کو اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی میڈیٹیشن ایکچوئل ہم کرواتے ہیں، اکثر جو کرواتے ہیں وہ یہ کرواتے ہیں کہ مطلب کہ آئیڈیل جو پوزیشن ہوتی ہے نا، وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر شور نہ آئے اور وہاں پر مطلب ہے کہ لائٹ بھی نہ ہو. تو پھر میڈیٹیشن آپ کرتے ہیں تو آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے پوری دنیا کو دیکھا. جب آپ نے آنکھیں بند کر کے تھرڈ آئی کو استعمال کیا تو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں. اور جب آپ اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کس جگہ پر کیا کام کرنا ہے. اور ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں وہ ایک دفعہ صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد ایکسرسائز کریں، اس کے بعد ایک کپ کعوے کا پئیں. ٹھیک ہے. کعوے کا کپ پئیں، اس کے بعد بے شک 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیں اور اپنی روٹین اس طرح بنائیں. اگر آپ کو رات لیٹ جاگنا پڑتا ہے، ادروائز آئیڈیل ٹائم یہ کہ نماز کے بعد کریں، اس کے بعد جیسا بھی ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے اس کے بعد آپ اپنے کاموں پر لگیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جو لوگ گھر میں یوگا کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں کس جگہ کو زیادہ پریفر کریں کہ وہاں پہ ان کی یوگا بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ تنہائی سب سے بڑی بات ہے کہ خاموشی اور تنہائی وہاں پر نا، مطلب کہ انٹرفیئرنس نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ جب آپ گھر میں یوگا کر رہے ہیں، آپ نے یوٹیوب لگا لی ہے کہ اس میں یوگا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پوسچر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ پوسچر یہ محسوس کریں کہ جی پوسچر ایسے کرنا ہے، ابھی فرض کہ ہم اپورڈ فیسنگ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپورڈ فیسنگ میں جا کے آپ نے شولڈر اوپر اٹھا لیے تو جو کہتے ہیں، میں اس کو شولڈر کو IMF کہتا ہوں، کہ آپ نے شولڈر جب اٹھائے تو آپ کا جو بیک بون پر لوور بیک پر اسٹریچ آنا ہے وہ آپ کے شولڈر نے کوشش کرنا کہ میں شیئر کر لوں. ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو باریکی ہیں. آہستہ آہستہ پھر یہ میں آپ کو شورٹی دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے یوگا جوائن کر لیا گراؤنڈ میں کسی انسٹرکٹر کے پاس اور کچھ دن کرتے رہے تو پھر آپ کو ایسا دل کرے گا کہ نہیں میں نے وہاں پہ جا کے وہی کرنا ہے، کیونکہ یوگا ایڈیشن ہو جائے گی اور آپ یہ کہیں گے کہ جی ہاں اجتماعی طور پہ، کیونکہ یوگا انڈیویجول بہت کم ہوتا ہے، زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ کریں تو وہی یوگا. اچھا سر، جیسے ڈائٹ ایکسرسائز کے ساتھ بڑی ضروری ہوتی ہے، یوگا کے ساتھ بھی کچھ کھانے پینے کا لحاظ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کا اگر میں ایک پیرائے میں یہ بات کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ آپ جو نیچر نے آپ کو چیز دی ہے وہ لیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے نیچر سے بہت دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، صحت کے لیے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہماری قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ سنت رسول، داڑھی کو سنت کہتے ہیں اور نماز کو سنت کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتیں کہاں گئی؟ انہوں نے کیا کھایا، کس طرح کھایا؟ ٹھیک ہے نا. ذرا اس کو بھی اڈاپٹ کیجیے گا نا. اب ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ اس وقت جو چینی ہے وہ زہر ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں ایڈٹ کروا دیا گیا پلاننگ کے ساتھ. جنہوں نے بھی کروایا وہ ہمارے بیڑا غرق کر دیا. ہمارے بزرگوں کو دیکھیں نا، جنہوں نے تعلیم بھی اتنی نہیں تھی ان کی، لیکن پھر بھی وہ صرف نیچر کے نزدیک تھے. انہوں نے ہر وہ چیز کھائی جو صحت کے لیے بہتر تھی. اب کیا پوزیشن ہے کہ اب وہ ہمارے پاس فاسٹ فوڈ ایسے چیز آ گئے جو بیڑا غرق کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیٹ نائٹ کریونگز. ہاں جی. اب آپ کو دیکھیں نا، اب ہم کارب پہ لگے ہوئے 3 ٹائم، صبح بھی روٹی کھانی ہے، دوپہر کو بھی روٹی کھانی ہے، شام کو بھی روٹی کھانی ہے. روٹی کی طرف چلے. ہماری ضرورت کیا ہے؟ پروٹین ہماری ضرورت ہے، فائبر ہماری ضرورت ہے. کارب بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ ہے وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت سے بتاؤں کہ خواتین، مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ خواتین جب تک اس چیز میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ ایک گھر میں صحت کی ضامن ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو کس طریقے سے پالنا ہے. تو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری مسز تھی، جب مجھے اس طرح سے یوگا میں جوائن کیا تو ہمارے جو چیف تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی خوراک کیا؟ میں نے کہا جی میں 2 پراٹھے صبح کھاتا ہوں. اس نے کہا چھوڑ دیے، کیا کھا رہے ہیں آپ؟ اچھا میں نے اس کو تھوڑا سا گھر جا کے کہا، میں نے کہا جی میں نے پراٹھے نہیں کھانا اور مجھے 1 روٹی صبح دیں آپ نا. اب خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو پھر مطلب کھانا چھوڑ دیں تو کمزور ہو جائیں گے. اب انہوں نے جناب وہ 2 روٹی، میں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، آپ نے صبح مجھے 1 روٹی دینی ہے. اب اس نے جناب جب دیکھا، جب میں نے سختی کی تو اس نے کیا کیا، روٹی تو 1 دی، پیڑا ڈبل کر دیا. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے سب سختی کی تو اس نے خیر اس کا تھوڑا مائنڈ سیٹ اپ ہوا. اب
اس کی پروفائل میں بھی یہ دیکھیں، جب میری گجرانوالے پوسٹنگ تو اس نے وہاں پہ 2 چیپٹر لیڈیز کے کھولے، اور اس وقت بھی وہ LD/Avenue 1 میں یہاں لاہور میں وہ مطلب چیپٹر ہیڈ ہے، اور وہاں پہ یوگا کرواتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے، پھر جب آپ کہیں کہ ہاں صحت کے لیے تمام چیزیں ضرورت ہے تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ویری ویل سر. سر جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں کوئی موٹیویشن دے نا کہ ہم بھی یوگا کی طرف آئیں، کیا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے. ٹائم. ٹھیک ہے نا. ٹائم نکالیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ پہ یہ سوچ کے آنا ہے کہ جی میں اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالنا ہے. اگر آپ اپنے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، آپ دنیا کے لیے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ یہ محسوس کریں گے کہ جی آپ نے یوگا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، آپ کی عبادت میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو لوگوں سے ملنے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کے ایٹیچیوڈ، آپ کے رویے درست ہو جائیں گے، اور یہ عبادت کا بھی کام ہے. پھر جب آپ یہ دیکھیں گے جی اب میں فرض کیا آج سے 2016 سے لے کے آنورڈ میں یوگا ٹیچر بھی ہوں. پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ، حالانکہ بڑے لیکریٹو پوسٹز تھیں، میرے پر بہت زیادہ لوڈ آف ورک تھا، پورے ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ میں نے چلائی ہے، لیکن میں نے پھر بھی یوگا کو ٹائم دیا. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ یوگا کو ٹائم دیے، بہت بڑی انسانیتی خدمت ہے. یقین کیجئے کہ لوگ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے یہ ٹھیک کر دیا جو ڈاکٹر جواب دے گئے تھے. اور گجرانوالے میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو یہ دیکھ لیا کہ اس وقت میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے، شاید یہ اتنا رسپانس نہ کریں. لیکن جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جی پہلوان کو نہیں، وہ صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس وقت وہاں پہ 20 چیپٹر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے سروس کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ میرا لائف کے جو ارننگ مومنٹس ہیں نا وہ وہیں پر ہی مجھے ملے ہیں. حاصل لمحات میرے وہی ہیں جو میں نے گجرانوالے میں صحت کے لیے لوگوں کو ٹائم دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک یہ بھی بتا دیجیے گا بات کہ جو لوگ ہوتے ہیں اسپیسیفک ایک ایج میں ہوتے ہیں، ہر ایج کا بندہ یوگا کو فالو کر سکتا ہے نا؟ یقیناً کر سکتا ہے. ڈرا بیک کیا ہے کہ جب کسی کو پرابلم ہوتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں. پھر وہ جب یوگا جوائن کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہوتا ہے نا. وہ اگر آپ اچھی ایج میں یوگا جوائن کر لیں گے اپنے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہونے سے پہلے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے بہت اچھے رزلٹ نکلیں گے. جو نوجوانی میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بہترین انسٹرکٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا. سر، پوڈ کاسٹ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو، ہمارے پلیٹ فارم کی؟ جی میں یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، نیچر کی طرف آئیں، صحت کے لیے کھائیں، مزے کے لیے مت کھائیں. اور 3 چیزوں کو میں کہوں گا، ایک آپ چینی چھوڑ دیں، بیکری آئٹم چھوڑ دیں، اور بلا وجہ جو کارب لیتے ہیں، فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. سافٹ ڈرنک بالکل بیک ٹو کر دیجیے. نیچر ہو جائے. اور صحت کے لیے انشاءاللہ آپ کی لائف بدل جائے گی. اور جب آپ کو زندگی میں یہ چیز مزہ آنے لگے گا نا، وہ اسی وجہ سے آئے گا جب آپ کی صحت اچھی ہوگی. تھینک یو سو مچ خالد صاحب فار یور ٹائم. تو ناظرین، آپ نے یہ پازیٹیو یوزفل انسائٹس آپ نے سنی. ہمارے ساتھ موجود تھے یوگا ایکسپرٹ، اور بڑی ہیلدی ٹپس انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یوگا کا مطلب کیا ہے، یوگا کس طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے، اور ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا کتنا ضروری ہے. چاہے آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ وقت ضرور نکالیں، اپنی ہیلتھ کے بارے میں ضرور کنسرن ہو، اور یوگا کی جو افیکٹونیس ہے اس پہ ضرور غور کریں کہ آپ کی زندگی کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.